الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ کیوں نہیں اترتے ہم پر فرشتے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تحقیق کہ وہ اپنے دلوں میں تکبر رکھتے ہیں اور سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور اس دن یہ کہیں گے کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کاموں کی طرف جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، تو کر ڈالیں گے ہم ان کے اعمال کو خاک اڑتی ہوئی۔ سورہ فرقان کی یہ آیت نمبر 21، 22 اور آیت نمبر 23 ہے۔ ان تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ درس کے اندر مشرکین کے جو اعتراضات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، قرآن کے متعلق کیے گئے، ان کے جوابات کچھ گزشتہ درس میں بیان ہوئے، کچھ کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہے۔ پہلا جواب جو انہوں نے اعتراض کیا، لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، کہ اگر فرشتے آپ پر اترتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فرشتے اترتے ہیں، آپ پر آتے ہیں، قرآن کی وحی لے کر آتے ہیں، دین کے احکامات لے کر آتے ہیں، تو علینا الملائکہ، فرشتے ہم پر بھی اترنے چاہیے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ آپ پر اگر فرشتے آتے ہیں تو ہم پر بھی فرشتے آنے چاہیے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ یہ ان کا اعتراض تھا، اور یہی ان کا واویلا، یہی ان کی سازش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حقیقت میں اعتراض کرنے والے اللہ کے نبی کی ذات پر اور اللہ کی مشیت پر، لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، اور باقی فرشتوں کا ایک بہانہ ہے، انکار کرنے کی ایک بہانے کی ترکیب ہے، نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے، اصل میں یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ اب اس آخرت کے منکر ہونے کے سبب میں ان کے لیے یہ آڑ ہے، کبھی یہ فرشتوں کی بات کرتے ہیں، اور او نرا ربنا،
کبھی کہتے ہیں کہ جس رب پر ہم ایمان لے کر آئیں، جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس رب کے بارے میں آپ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ او نرا ربنا، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اب یہ اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کہ جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اپنی آنکھوں سے خدا نظر آنا چاہیے، معبود نظر آنا چاہیے، ہم دیکھیں ہمارا معبود وجود میں کیسا ہے، ہمارا معبود کا رنگ میں کیسا ہے، ہمارا معبود جسامت میں کیسا ہے، ہم دیکھیں۔ اب یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی بات سمجھائی، وعد و نصیحت کی اور شرک سے اور گناہوں سے ڈرایا دھمکایا، تو قوم کہنے لگی کہ جس رب کی آپ دعوت دیتے ہیں اے موسیٰ، ہم اس وقت تک تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا نہ دے۔ ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ نہ لیں، ضد کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا انہیں سمجھایا، بارہا سمجھایا کہ دیکھو ایسے مطالبے اللہ سے نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں حکمت ہے، اللہ قادر ہے کہ اپنے جسم کو، وجود کو، اپنے نظام کو تمہارے سامنے ظاہر کرے، اپنی شان کو ظاہر کرے، لیکن اس کا تمہارے سامنے ظاہر نہ کرنا یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن وہ ضد پر اتر پڑے، ضد پر اترے رہے، اڑے رہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر تشریف لے چلے، اور یہ قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے لوگ تھے۔ جب وہاں پہنچے مقام پر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین آپ کو تو علم ہے کہ ان کو میں نے بڑا سمجھایا، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ محبوب اے پیغمبر اے موسیٰ، ان کو سمجھائیے، ان کو ڈرائیے کہ اللہ کے سامنے ایسا سوال نہ کریں، باز آ جائے۔ لیکن وہ اسی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہم بغیر دیکھے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور ان سارے کے ساروں کو موت آ گئی، وہیں پر سب کے سب مر گئے۔ تو یہاں بھی یہی ذکر ہے، او نرا ربنا، مشرقین اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں او نرا ربنا، ہم اس رب کو کیسے مان لیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد استكبروا فی انفسہم، تحقیق کہ یہ جو اعتراض کرنے والے مشرکین ہیں ان کے دل میں تکبر ہے۔ اب تکبر کس بات کا ہے کہ دین کو تو ماننا نہیں، شریعت کو ماننا نہیں، اسلام کو ماننا نہیں، نبی کو ماننا نہیں، نبی کی بات کو تو ماننا نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر، سردار ہو کر، ہم ایسے ہو کر کیسے بات مان لیں، بغیر کسی توجیہ کے کیسے مان لیں۔ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، تو یہ لوگ سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ انہیں یہ سوالات کرنا زیب نہیں دیتا اللہ کے رسول سے اور اللہ کی ذات کے متعلق۔ ایک کمزور انسان جسے اللہ نے کمزور بنایا ہے، وہ ایک کمزور انسان اللہ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرے اور اللہ کے ساتھ دعوے کرے۔ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ سرکشی میں آگے نکل رہے ہیں، اور انہیں کہیے کہ اپنی ان سرکشی سے، تکبرانہ فعل سے باز آ جائے۔ یوم یرون الملائکہ، اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر کیوں نہیں آتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے، ان سے کہہ دیجئے جس دن اللہ تم فرشتے دکھائے گا نا، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن تم برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ فرشتوں کے دیکھنے کی تمنا کرنا اور فرشتوں کے بارے میں رٹ لگانا،
تم کیا سمجھتے ہو کہ معمولی سی بات ہے؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ کوئی شوبدہ نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ جس دن فرشتے آنکھوں کے سامنے آئے، یومئذ للمجرمین، اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ نافرمان لا بشرا، معنی تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس دن ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو منہ بول رہے ہیں، زبانیں چل رہی ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، سب کچھ پانی مٹی ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، پھر چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان آڑ آ جائے، پردہ آ جائے، یہ کہاں سے ہمارے سامنے آ گئے اور ہمیں کہاں فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا؟ کیوں؟ اللہ نے جب فرشتوں کو قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر کیا تو فرشتے ان کو چھوڑیں گے؟ ان کو تو حکم ہوگا کہ ان کو ہنکو، ان کو مارو کوڑے اور جہنم میں پھینکو ان کو۔ اور جب ان کو دردناک عذابات فرشتے دیں گے اور اپنی آنکھوں سے ان عذاب دینے والے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت چیخیں گے، پکاریں گے، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کاش کہ آج جو ہے نا ہمارے اور ان کے درمیان کوئی پردہ ہوتا۔ جس طرح دنیا میں ہم کہتے تھے فرشتے نظر نہیں آتے تھے، تو آج کیوں نظر آ گئے؟ اس وقت پھر کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم ان کے اعمال ان کے سامنے ظاہر کریں گے، جو یہ عمل کر کے دنیا میں گئے۔ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو شرک کیا، جو کفر کیا، جو گناہ کیے، وہ سب کے سب قیامت کے روز سامنے ہوں گے، اللہ ان کے سامنے رکھے گا۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور یہ اعمال کوئی کارآمد نہیں ہے، نہ ان میں برکت، ان اعمال میں کوئی بخشش، ان اعمال سے کوئی ذریعہ نجات، ان اعمال سے ذریعہ شفاعت کا کفر کے اعمال سے کیا ملے گا؟ تو ہوا منصورہ، یہ اعمال ایسے ہی ختم ہو جائیں گے جیسا کہ ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے تو مٹی اڑتی ہے اور ذرے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اور مٹی میں اڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ تن کے ہوا میں اڑ کر بکھر جاتے ہیں، توڑی جو ہے وہ ہوا اڑاتی ہے اور بکھیر دیتی ہے، ہوا منصورہ، ایک تشبیہ دے کر فرمایا کہ ان کے اعمال ایسے ہی برباد ہو جائیں گے۔ جن اعمال پر بڑی امید لگا کر پھرتے تھے کہ ہم نے تو یہ بھی عمل کیا، یہ بھی عمل کیا، یہ بھی عمل کیا، آج وہ اعمال ختم ہو گئے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو ہر وقت ایسے جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسے متکبرانہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے، اور خاص طور پہ نبی کی ذات، قرآن کتاب اور اللہ کی ذات کے متعلق ایسا جملہ ہرگز 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 زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جو انسان کے لائق ہی نہیں ہے، جو اللہ کی شان کے زیب ہی نہیں ہے، جو نبی کی رسالت کے زیب ہی نہیں ہے، جو قرآن کی عظمت اور شرافت کے زیب ہی نہیں ہے۔ ایسے جملوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور عرف عام میں انسان جہالت میں رہ کر ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، اور ایسے کفریہ شرکیہ الفاظ جہالت میں، نادانی میں بول جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر اب عام طور پر انسان کبھی کبھار جو ہے وہ ایسے کہہ بھی دیتا ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ وہ کہتا ہے خدا کے پچھاڑے رہتا ہوں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا کے پچھاڑے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے پیچھے رہتا ہوں۔ اب یہ جملہ کفریہ جملہ ہے کہ تیرا گھر اللہ کے پیچھے، میرا گھر اللہ کے پیچھے، میری بستی اللہ کے پیچھے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ علماء نے ایسے جملے بولنے سے ہرگز ہرگز گریز کیا ہے، منع کیا ہے کہ ایسے جملے بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے جملے عرف عام میں انسان بول جاتا ہے، نادانگی کے اندر، غفلت کے اندر، بے خبری کے اندر، نہ جانے کے اندر، کہ جن کا اثر رسوخ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے
قرآن مجید میں اس چیز سے منع کیا ہے کہ تم سوچ سمجھ کے بات کرو، اور خصوصاً جو ہے دین کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں تو بڑی پرہیز احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اگر ایسے جملے اور ایسے اعمال ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ انسان سب اعمال کو برباد کر بیٹھے گا ہباء منثورا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہر طرح کے شرک، کفر اور بدعات سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انفعنا بالقرآن وتلاوة القرآن وتعليم القرآن وأحكام القرآن وأنوار القرآن وبركات القرآن وهداية للقرآن، عليه المن والإحسان يا رحيم يا رحمن، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين۔